حاضرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے جملہ مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین، شہدائے ترلئی اسلام آباد، شہدائے ملت ایران، محمد و آل محمد اور اصحاب باوفا کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے انسانیت کے گمراہ ہونے سے پہلے ہدایت دینے والی ہستیوں کو خلق کیا۔ میں شکر گزار۔ میرے علم میں ہے کہ کافی دیر سے آپ شریک عبادت ہیں، کسی نے داد دی، بزرگوں نے دعائیں دیں، کچھ خاموش ہو گئے۔ جملہ بدلے دیتا ہوں، معنی و مفہوم وہی رہے گا۔ میں جس وقت حاضر ہو رہا تھا تو چانڈیو صاحب قبلہ موت و حیات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ بنا کر ایک جملے میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کے سرانے کرسی لگی تھی، علی بیٹھے تھے، تو میں حمد نہ عطا کر دوں کہ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے موت کو بھی دیدار علی کا بہانہ بنا دیا۔ میں شکر گزار ہوں۔ آپ سلام، توجہ ہے نا، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے یک زبان ہو کر حیدری۔ محترم سامعین، پاک پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن و انس کو خلق ہی اس لیے کیا تاکہ وہ کریں ہی صرف اور صرف میری عبادت۔ ایسا ہے نا، گھبرا تو نہیں گئے بھئی؟ دیکھیں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور ذکر حسین بھی عبادت ہے۔ گھبرا نہیں گیا تو جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، نماز عبادت ہے لیکن آپ کی جنت کے ضامن نہیں ہے۔ روزہ عبادت ہے، جنت کا ضامن نہیں ہے۔ حج عبادت ہے، جنت کا ضامن نہیں ہے، ورنہ ہر نمازی کو یقین ہوتا کوئی جنت جائے نہ جائے میں جاؤں گا۔ ہر روزے دار کو یقین ہوتا کوئی جنت جائے نہ جائے میں جنت جاؤں گا۔ ہر حاجی کو یقین ہوتا کہ کوئی جنت جائے نہ جائے لیکن جنت مجھ پر واجب ہے۔ نہیں، روزے دار کو جنت کا یقین نہیں، حاجی کو جنت کا یقین نہیں، نمازی کو جنت کا یقین نہیں، لیکن ہمیں کہتے ہیں یہ مجالس کیوں کرواتے ہیں؟ آؤ بتاتا ہوں۔ ہمارا امام فرماتا ہے کہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، تجھے جنت کا یقین نہیں تو آ میرے جگ کی مجلس میں تو رو، یہ رونے جیسی شکل بنا دے، ہم ضمانت دیتے ہیں تم پر جنت واجب ہو جائے۔ میں شکر گزار ہوں۔ آپ سلامت، گھبرا تو نہیں گئے بھئی؟ پاک پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن انس کو خلق ہی اس لیے کیا تاکہ کریں ہی وہ میری عبادت۔ زیادہ دیر زحمت دینے نہیں، ویسے بھی ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں، قبضہ کرنے تو آیا نہیں ہے بھئی۔ جو وقت دیا گیا اس میں تمام کروں گا زحمتوں کو اور ممبر حوالے کر دوں گا۔ آپ کے سامنے پہلی دفعہ آیا ہوں، انشاءاللہ آخری دفعہ نہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ ذات جہاں ڈیوٹی لگائے گی وہاں دینی پڑتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب جن و انس کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا گیا تو قبلہ مجھے یہ بتائیں نا، اگر نماز عبادت ہے تو واجب لڑکی پر ہے 9 سال میں، لڑکے پر ہے 14 سال میں۔ اللہ کہتا ہے میں نے خلق کی عبادت کے لیے کیا تو یہ 9 اور 14 کا پھر گیپ کیوں دے دیا؟ گھبرا کے نہیں، میں شکر گزار ہوں جہاں تک یہ ہاتھ اٹھ رہے۔
بھائی دیکھیے نا، روزہ بالغ ہونے پر واجب، وہ کہتا ہے میں نے خلقت ہی عبادت کے لیے کی، پھر روزہ بھی پیدا کرتے ہی واجب کر دیتا، حج صاحب استطاعت پہ واجب، پھر اللہ کہتا ہے میں نے خلقت عبادت کے لیے کی، پھر وہ عبادت تلاش نہ کریں کہ اگر ایک دن کا ہو کر دنیا سے چلا جائے تو بغیر عبادت کے نہ جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. بھئی وہ پھر عبادت ہے کون سی؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں ہر مرنے والے کے سرہانے جاتا ہوں، میری ڈیوٹی یہ اللہ نے لگائی ہے. یہ ڈیوٹی کیوں لگ گئی؟ ابھی تذکرہ قبلہ سے چل رہا تھا کہ یہ تمام زمین جو ہے وہ ڈی ایچ اے والوں نے ایکوائر کر لی. پہلے مالک اور تھے، اب مالک اور ہو گئے. یہ تو علاقے کے پٹواری سے پوچھے گا، زمین مرلہ ہو، کنال ہو، مربع ہوں، ایکڑ ہوں، تب تک منتقل نہیں ہوتی جب تک کہ مالک موجود نہ ہو. ایسا ہے نا، تب تک یہ انتقال نہیں ہوتا جب تک کہ مالک موجود نہ ہو. یہ فرشتہ آتا ہے روح لینے، اور روح ہے کیا؟ اللہ فرماتا روح ہے امر ربی، روح ہے امر ربی. فرشتہ امر ربی لے نہیں سکتا جب تک کہ اولو الامر موجود نہ ہو. میں شکر گزار حیدری. اچھا قبلہ، بعض افراد آپ کے ابھی بھی یوں کر کے نعرہ لگا رہے ہیں. میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ جن کے ہاتھ نعرے حیدری پہ مجلس حسین میں نہیں کھل رہے، وہ قبر کے اندر علی کو سلام کے لیے کیسے کھل جائیں گے؟ یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کوئی روایت رکھوں کہیں گے ضعیف ہے، کوئی کتاب رکھوں کہیں گے راوی ہمارا نہیں ہے، کوئی حدیث رکھوں کہیں گے کہ جناب سلسلہ ضعیف ہے. نہیں، ام المومنین نے اپنے بابا خلیفۃ المسلمین سے پوچھا کہ بابا وجہ کیا ہے؟ علی میدان جنگ میں آ جائیں آپ کی نظریں ان کے چہرے کا طواف کرتی ہیں، وہ گلی سے گزر جائیں آپ کی نظریں ان کے چہرے کا طواف کرتی ہیں، وہ گھر کے اندر آ جائیں آپ کی نظریں ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں. تو خلیفۃ المسلمین مسکرا کے کہنے لگے عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے وہی بات وحی کے ذریعے جو آئی تھی وہ امت کو بتا دی کہ اللہ نے علی کا چہرہ دیکھنا عین عبادت بنا دیا ہے. میں شکر گزار حیدری. توجہ ہے؟ تو علی کا چہرہ دیکھنا عین عبادت ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو جو 1 سال کا جا رہا ہے عبادت سے محروم نہ جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن یہیں پر ایک اور باریک جملہ آپ کے حوالے کر دیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ بھئی سننا چاہ رہے ہیں تو مل کے ایک نعرہ سنا دیں تاکہ میں آپ سلامت. دیکھیے عبادت بے شک نماز عبادت، روزہ عبادت، قیام عبادت، رکوع عبادت، اور خلق بھی عبادت کے لیے کیا. تو طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، اگر یہی عبادت کے لیے خلق کیا تو پھر ابلیس کو شیطان کیوں بنا دیا؟ بھئی اس نے تو زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا نا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا. کوئی زمین کا ایسا کونا نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اور آج کا مولوی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلے کا کونا لپیٹ دیتا ہے. بھئی یہ کیوں لپیٹا؟ کہیں میری جگہ کہیں شیطان آ کے سجدہ نہ کر جائے. ہاں آج کا مولوی بڑا تیز ہے. قبلہ یہ شیطان نے قسم کھائی تھی میں انہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا. آج کا مولوی اس کو نہیں پڑھنے دیتا. سمجھے؟ بھئی اس کو یقین ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے. یہ اچھا چلو بالفرض یہاں پہ موجود ہے، پنڈی میں ہے، تو لاہور والے کو حق نہیں کہ وہ مصلی لپیٹے. لاہور والا لپیٹ رہا ہے تو سعودیہ والے کو حق نہیں کہ وہ مصلی لپیٹے. سعودیہ والا لپیٹ رہا ہے تو امریکہ والے کو حق نہیں کہ وہ مصلی لپیٹے. لیکن مولوی جیسا بھی ہو، والد صاحب کا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، وہ فرماتے تھے بیٹا مولوی استرے والا ہو یا اس طرح والا ہے،
उसको यकीन है कि ये हर जगह मौजूद है, ये हर जगह जो आ जाता है, ये लाहौर में भी आ जाता है, ये यूरोप में भी पहुंच जाता है, ये सऊदीया में भी पहुंच जाता है। मैंने कहा मौलवी तेरी अपनी किस्मत, हमारी अपनी किस्मत, तेरी किस्मत में तेरा शैतान हाजिर नाजिर, हमारे नसीब में हमारा इमाम हाजिर नाजिर। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार। हैदरी तवज्जो है ना, घबरा तो नहीं गए, याद रखिएगा। बस ज़हमतों को तमाम कर। अल्लाह फरमा रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असल में मौज़ूआती मजालिस पे मजमा जब खामोश हो जाता है, पढ़नी छोड़ दी लोगों ने, लेकिन मेरा उसलूब थोड़ा सा और है। मैं पढ़ूंगा भी मौज़ूआती और दाद भी आपसे ले लूँगा, दुआएं लेकर मैं मिंबर हवाले कर दूं। अल्लाह फरमाता है कि अगर यही इबादत है तो फिर शैतान शैतान क्यों बन गया? इसका मतलब है कि इबादत तन्हा काफी नहीं जब तक कि उसकी मार्फत ना हो। मैंने ये जुमला बड़े एहसास से आपके हवाले किया, मैं शुक्रगुजार। जब तक इबादत की मार्फत ना हो तब तक इबादत फायदा नहीं देती। आप कहेंगे उसकी कोई मिसालें? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। अल्लाह की बारगाह से मिसाल आपके सामने रखता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। किबला की मौजूदगी में मेरे भाई भी बैठे हुए हैं, किबला अजीज़ भी बैठे हुए हैं। मैं जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूँ, याद रखिएगा। अल्लाह की बारगाह में दो हस्तियाँ ऐसी थी कि इबादत में वो भी मशगूल था, इबादत में वो भी मशगूल था, ये भी क़याम में वो भी क़याम में, ये भी रकू में वो भी रकू में, सजदे इसके पास सजदे उसके पास, तस्बीह इसके पास तस्बीह उसके पास, ये भी आबिद वो भी आबिद। लेकिन एक फर्क था, ये सिर्फ आबिद था, वो आबिद के साथ अहले बैत का आरिफ भी था। ये भी बारगाह से निकाला गया, वो भी बारगाह से निकाला गया। और जुमला आपके हवाले करने लगा, बेदार मजमा, याद रखेगा। जिसके पास सिर्फ इबादत थी वो शैतान बन गया, और जिसके पास मार्फत अहले बैत थी वो दरे अली पे पहुंचकर झूले हुसैन से मस होकर अतीकुल हुसैन बन गया। जो है ना, भाई घबरा तो नहीं गए? इसका मतलब है इबादत के साथ मार्फत जरूरी है। जिसने सजदे से इनकार किया उसने क्या कहा कि अना खैर व मिन हो, मैं उससे खैर पर हूं, मैं उससे अफजल हूं। अल्लाह ने कहा फिर तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा मेरी अताअत में फर्क आता है, मेरी अताअत में फर्क आता है। और अल्लाह ने एक जुमले में मफ़हूम अताअत वाज़े करके रख दिया, कहा ओ इब्लीस, ओ लईन, निकल जा मेरी महफिल से। क्या कहा? तेरी अताअत में फर्क आता है। ताती मा उरीद ला मा तुरीद। मेरी अताअत वो नहीं जिसे तू अपनी मर्जी से करे, मेरी अताअत वो है जो अमल तू मेरी मर्जी से करे। मैं शुक्रगुजार। हैदरी, बस ज़हमतों को तमाम करो, ज़हमतों को तमाम करो, दामन वक्त में गुंजाइश। जो अमल तो मेरी मर्जी से करे। अगर अल्लाह की मर्जी है कि सजदा करो तो वहां सजदा करना इबादत है, और कहीं अल्लाह की मर्जी है यहां दौड़ लगाओ तो वहां सजदा इबादत नहीं, दौड़ लगाना इबादत है। और वालिद साहब फरमाते थे बेटा कोई अमीर है तो दौड़ेगा, गरीब है तो दौड़ेगा, शाह है तो दौड़ेगा, गधा है तो दौड़ेगा। कोई क्या मैं अपने घर में भी कभी तेज नहीं चला, यहां पे क्यों चलूं? तो अल्लाह आवाज देकर कहता है खबरदार, वो तेरा घर है, ये मेरा घर है, या यहां पे दौड़ो या यहां से दौड़ो। मैं शुक्रगुजार हैदरी। क्यों? उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि अताअत इंसान की मर्जी का काम नाम नहीं, अताअत वही है जो उसके अमल से किया, उसके अमर से किया। भाई देखिए मैं आपसे पूछता हूं, अताअत अगर इबादत है तो कहते हैं जो फरिश्ता जिस हालत में खल्क हुआ वो क़यामत तक उसी हालत में रहेगा। ऐसा है कि नहीं? घबरा तो नहीं गए? बैठे हो टुर गए हो?
اچھا شکر گزار بھئی دیکھئے نا، اللہ کہتا ہے کہ جو جس حالت میں خلق ہوا وہ فرشتہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. جو قیام کی حالت میں وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع کی حالت میں وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے کی حالت میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں کے پاس بھی اگر عبادت چھوڑنے کا کوئی بہانہ چاہیے تو اس سے بڑا چاہیے. نہیں میں آپ کے اذہان کو کہیں پرواز دینے لگا ہوں، میں شکر گزار ہوں. بھئی اگر قیام والا قیام توڑے گا تو ضروری ہے کہ قیام سے بڑا کوئی عمل ہو تو قیام توڑے. رکوع والا رکوع توڑے تب پتہ چلے کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جو رکوع سے بڑا ہے تو رکوع توڑا. سجدے والا سجدہ چھوڑے تو پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل ہے جو سجدے سے بڑا ہے تو اس نے سجدہ چھوڑا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ایک مقام ایسا آیا کہ فرشتے جس حالت میں تھے اپنی اپنی حالتوں کو تبدیل کیا. قیام والے نے قیام چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، رکوع والے نے رکوع چھوڑا، تسبیح والے نے تسبیح چھوڑی. یہ سارے چلے ہیں. وہیں پہ فطرس کہتا ہے جبرائیل کہاں جا رہا ہے؟ آج پر پرواز اور ہے، آج شان اور ہے. کہا دیکھتا نہیں علی کے دولت قدے پہ جا رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ کہا آج علی کے گھر حسین آ گیا تو مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ حسین کی مبارک اللہ کی عبادت سے بڑھ جاتی. بھئی گھبرا تو نہیں گیا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ عبادت قبول تب ہے جب معرفت کے ساتھ کی جائے. اگر معرفت نہیں ہے تو وہ عبادت انسان کو بھی شیطان بنا دیتی ہے. زحمتوں کو تمام کرنے پھر رسول کے ساتھ سجدے میں موجود. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ رسول کے ساتھ بھی ہے، موجودگی میں بھی ہے، سجدے میں بھی ہے، تو کتنی عظیم شخصیت ہوگی. نبی نے آواز دی، جواب نہیں آیا. نبی نے پھر بلایا، پھر جواب نہیں آیا. اتنے میں جناب جبرائیل آگے گا بعد از درود و سلام اللہ یہ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس نمازی کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیں. کیوں؟ اے محمد مصطفیٰ مجھے وہ عبادت چاہیے نہیں جو تیری معرفت سے خالی ہو کے کی جائے. میں شکر گزار ہوں بزرگ. توجہ ہے نا. اچھا قبلہ آپ ماشاءاللہ آپ بھی پروفیسر قبلہ علی بھائی بھی بیٹھے ہوئے اور آپ بھی ماشاءاللہ پڑھاتے رہے اور استاذہ کا گھرانہ جو بانی مجلس ہے. اچھی کلاس کا سٹوڈنٹ پتہ ہے کون کہلاتا ہے؟ جس کو جواب آتا اور سیدھا ہاتھ کھڑا کرے. ایسا ہی ہے نا. اچھی کلاس کا سٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے بھئی جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کیسے کھڑا کرتا ہے؟ یوں. اور جس کو نہیں آتا اس کا ہاتھ سٹ سٹینڈ لگا رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا. میں حیران یہ ہوں کون اس یونیورسٹی کی مولا علی کی کلاسز میں آ گیا جس کو نعرہ حیدری کا جواب نہیں آتا. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار. اس نے نماز تمام کی، رسول اکرم کے سامنے آیا. آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ. عبادت کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ. میں حالت سجدہ میں تھا، جواب نہیں دے سکا. رسول نے بھی جواب نہیں دیا، منہ موڑ لیا. حیدری. وہ پھر سامنے آیا یک زبان ہو. وہ پھر سامنے آیا. کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے؟ کہا صرف میں ناراض نہیں، میرا خدا بھی تجھ سے ناراض. اگلا جملہ سننے والا ہے. کہا آپ بھی ناراض، آپ کا خدا بھی ناراض، مجھے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کہا نہیں تجھے نماز نہیں، تجھے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار. حیدری
بس احمدوں کو تمام کروں، یاد رکھیے گا کیوں اس نے وہ لمحہ گزار دیا جو معرفت رسول سے خالی تھا۔ معرفت رسول یہ ہے میرا نبی تمہیں تب بلائے جب بلائے، نماز کی حالت میں بھی ہو، واجب میں بھی ہو، نماز توڑ دو، نبی کے بلانے کا جواب دو۔ حج واجب ہے، حج میں ہو، احرام چھوڑ دو، نبی کے بلانے کا جواب دو۔ کیوں؟ یہ معرفت نبی ہے۔ لیکن وہیں پر اگر سجدے میں وہی نبی ہے اور پشت پر حسین بیٹھ جائے تو اللہ کہتا ہے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، سجدے کو طول دے دینا۔ سجدے کو طول دے دینا۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ تیری معرفت یہ ہے کہ جب امت بلائے، امت پر واجب ترک کرے تیرا جواب دے، لیکن جہاں بات اہل بیت کی آ جائے، محمد مصطفیٰ بے شک سجدے کو طول دے دینا، لیکن دھیان رکھنا پشت سے حسین گرے نہیں۔ میں نے تمام کیا۔ مولا آپ کی اس ہائے کو، آپ کے گریے کو، آپ کی مجالس کو قبول فرمائے۔ مجھے بتائیں کہ سجدے میں طول دے کر جس کے گرنے کی احتیاط کی رسول نے، امت نے اسی کو کربلا کے میدان میں گھیر کے گرا دیا۔ بزرگ علماء پڑھتے تھے کہ اللہ نے دو بیٹے دیے نبی کو، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ تھا۔ جس کے جنازے پہ تیر تھے اس کے تیر بھائیوں نے نکالے، اس کے تیر بہنوں نے نکالے، اس کے تیر بیٹیوں نے نکالے، لیکن جس کا تیروں پہ جنازہ تھا اس کے تیر کیوں نہ نکالے گئے؟ آپ سوچے شاید زوجہ موجود نہ ہو، نہیں اللہ رکھے زوجہ موجود تھی، شاید کوئی بیٹا نہ ہو، نہیں بیٹا موجود تھا، بیٹی نہ ہو، نہیں بیٹی موجود تھی، پھر تیر کیوں نہ نکالے گئے؟ اس کا جواب دیا 12ویں سرکار نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیر نکالے جاتے ہاتھوں سے، اور میرا سلام ہو اس پھپھی اماں پر جس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے، جس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے۔ جنازے اٹھتے ہم نے بھی دیکھے، لیکن مجھے وہ جنازہ دکھاؤ باپ کا جنازہ ہو بیٹی تماچے کھاتی رہ جائے، بھائی کا جنازہ ہو بہن بندے ہاتھوں کے ساتھ آئے، لیکن بندے ہاتھوں کے ساتھ جب کربلا سے کوفہ پہنچی ہے نا، اور کوفہ کے صدر دروازے پر پہنچ کے بس اتنا کہا، یہ وہی دروازہ نہیں جہاں میرے بابا نے میرا استقبال کیا تھا، یہ وہی دروازہ ہے نا، ہم نہیں جائیں گے۔ اتنے میں 2 ٹکے کا سپاہی آگے بڑھ کر کہتا ہے، اور یہی بات ہمارے جگر میں زخم کر گئی، آگے آ کے کہتا ہے آج تو شہر کے ملکہ نہیں ہماری قیدن بن کر آئی ہے، ہماری قیدن بن کر آئی ہے۔ ابھی بی بی رکی تھی کہ اتنے میں کسی نے آواز دے کر کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ پر سلام۔ میں کہتا ہوں کہ دعا کرو کوئی شریف قید نہ ہو، کوئی قید ہو جائے تو ساتھ مستورات قید نہ ہو، مستورات قید ہو جائیں تو سر سے چادریں نہ چھینی جائیں، چادریں چھن جائیں تو دعا کرو کہ ہاتھ گردن سے نہ باندھے جائیں۔ کیوں؟ اچھا دعا کرو اگر ہاتھ گردن سے بند بھی جائیں تو کوئی جاننے والا نہ مل جائے۔ اتنے میں بیوی نے سوچا کون ہے یہ دشمنوں میں میرے بھائی کو سلام کرنے والا، پھر آواز آئی السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ بیوی نے سر اٹھا کے دیکھا، مسلم کا سر ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک رسی نکال کر صدر دروازے پر سر لٹکائے، آواز آ رہی ہے اے سیدہ کے بیٹی آپ پر سلام۔ بیوی تڑپ کے کہتی ہے مسلم تو یہاں ہے، وہ جوڑی جو تیرے ساتھ آئی تھی وہ کہاں گئی؟ کبھی بھی آپ پر قربان کر دی، بس اتنا بتائیے این ردائے کے وہ سر کی چادر کہاں گئی؟ این عباس و علی اکبر، وہ سر کی چادر کے محافظ عباس و علی اکبر کہاں رہ گئے؟ اللہ لعنت اللہ